دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ آقا کا کرم دیکھا ہے۔ چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، یہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ چاند کیوں کر دو ٹکڑے نہ ہوتا، چاند کیوں کر دو ٹکڑے نہ ہوتا، جب اشارے حضور آپ کے ہیں۔ سیدہ و علی حسن و حسین، سیدہ و علی حسن و حسین، پھول سارے کے سارے حضور آپ کے ہیں۔ اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ لکھاں لوگ آئے، لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بن بہندے، لکھاں سونے بن بن بہندے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان، اس کی توفیق خاص کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا مل بیٹھنا، انتظامیہ کا انتظام کرنا، ہم سب کا سیکھنا اور سکھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو بروز معاشر ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف اور بڑی مشہور آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس لفظ نبی کی جگہ یصلون علی رسولہ بھی ذکر فرما سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اس مقام پر یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کر سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ رسول اور لفظ محمد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کیا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر ہوتا یصلون علی محمد تو مطلب یہ ہوتا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کا نام محمد رکھا گیا، درود اس دن سے شروع ہوتا۔ اور اگر یصلون علی رسول ہی ہوتا تو ترجمہ کچھ یوں ہوتا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، درود اس دن سے شروع ہوتا۔ اگر لفظ رسول ہوتا تو درود حضور کے اعلان نبوت سے ہوتا، اور اگر لفظ محمد ہوتا تو درود حضور کی پیدائش سے شروع ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پر یصلون علی النبی ذکر کیا تو معنی یہ ہوا جب سے نبی ہیں تب سے ان پہ درود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کب سے ہے؟ تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور آپ کس وقت نبی بنے؟ تو میرے محبوب کائنات احمد مصطفیٰ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو میرے صحابہ، جس وقت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پتہ چلا جب سے نبی ہیں تب سے درود ہے۔ جب زمین بھی نہیں تھی، زمان بھی نہیں تھا، مکین بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا، چرند پرند شجر حجر برگ کچھ بھی نہیں تھا، ایک اللہ تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا۔ تو جب سے نبی ہیں تب سے درود ہے۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں بنایا ہے۔ آپ چند لمحوں کے لیے توجہ کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی بھی رشتے کو عزت میسر نہیں تھی۔ باپ اگر آج یہ چاہتا ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے توجہ کرے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، عرب کا زمانہ ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، سفید داڑھی ہو جاتی ہے، تو سگا باپ اپنے سگے بیٹے کو چھڑیوں کے ساتھ مارتا ہے، اور بوڑھا ہو جانے کے بعد باپ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس باپ کو اتنی عزت دی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ جس کا باپ اس سے راضی ہے اسی کا رب اس سے راضی ہے۔ آج بھی جن علاقوں کے اندر کلمہ نبی پاک کا نہیں پڑھا جاتا، ان علاقوں کو اٹھا کر دیکھیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنے ہی گھر میں ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا اور ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن جس خطے پر آپ اور میں رہتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اتنے ضعیف ہو جاتے ہیں کہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیتے ہیں، تو آج اولاد ماں باپ کا بولو براز صاف کرنے میں اپنے لیے جنت تلاش کر رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی اولاد ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوتے تھے تو یہ اولاد اپنے سگے ماں باپ کو چھڑیاں مار کر اپنے گھر سے نکال دیتی تھی۔ آج بھی جن علاقوں کے اندر کلمہ نبی پاک کا نہیں پڑھا جاتا، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ جس خطے میں آپ اور میں رہتے ہیں، یہاں پر ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی خدمت کا اتنا مزہ آتا ہے۔ تو آج اس باپ کو سوچنا چاہیے کہ آخر اولاد کے دل میں یہ شفقت کس نے رکھی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ سگا بیٹا سگے باپ کو چھڑیاں مار کر اپنے ہی گھر سے نکال دیتا تھا، اور آج ایک وہ زمانہ ہے کہ بیٹا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے باپ کا بولو براز بھی صاف کر رہا ہے۔ تو اس باپ کو بالآخر مجبور ہو کر یہی کہنا پڑے گا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب عزت نہیں تھی۔ آج اولاد اگر بولو براز بھی صاف کرتی ہے تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آگے ہے۔ آج حضور آگے تو باپ کو عزت مل گئی۔ ماں اگر اس شک میں ہے، اس وہم میں ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، اس کو عکاس کا میلہ کہتے تھے۔ 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور ماں کو گھسیٹ کر لائے اور عکاس کے میلے میں ماں کی بولی لگا کر ماں کو فروخت کر دیا، اور ماں کو بیچنے کے بعد جو قیمت ان کو ملی تینوں بیٹوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ سگی اولاد سگی ماں کو سرے بازار بیچ دیتی تھی، اور بیچنے کے بعد جو قیمت ملتی تھی اس کو آپس میں تقسیم کر لیتی تھی۔ پھر میرے حضور جلوہ گر ہوئے اور میرے محبوب نے اسی ماں کو آ کر اتنی عزت دی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اچانک مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک بوڑھی خاتون آئی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے آ گئے۔ آج اگر عالم بیان کر رہا ہو، سگا باپ آئے تو اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عزت کا سوال ہوتا ہے نا۔ آج اگر بیٹا پڑھا رہا ہو اور باپ آ جائے
تو اپنی نشست سے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں مدینے والے رسول پہ، عزت کر کے بتایا کہ رشتوں کی عزت کیا ہے۔ کہتے ہیں بوڑھی خاتون دروازے پہ آئی تو نبی پاک نے اپنا ممبر چھوڑ دیا، دروازے پہ گئے، اس بوڑھی خاتون کا ہاتھ پکڑا، قریب لائے اور اپنے کندھوں سے کالی کملی اتار کر نیچے بچھائی اور اس بوڑھی خاتون کو اس کے اوپر بٹھایا۔ بڑی دیر حضور بیٹھے رہے اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر وہ بوڑھی اماں بیٹھی رہی، حضور ان کے سامنے التحیات کی حالت میں بیٹھے رہے، اور جب وہ بوڑھی خاتون چلی گئی تو ہم حیران تھے کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے مسلسل التحیات کی صورت میں بیٹھے رہے۔ تو جب وہ بوڑھی خاتون چلے گئی تو ہم نے پوچھا آقا یہ کون تھی؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا سنو، یہ تمہارے نبی کو دودھ پلانے والی اماں حلیمہ آ گئی تھی۔ تو یہ وہ دور ہے جب حضور آ گئے، اور میرے نبی پاک نے آ کے ماں کو صرف اتنی عزت نہیں دی، جو ماں نبی پاک کے آنے سے پہلے سرے بازار نیلام ہو کے بولی لگ کر بک جایا کرتی تھی، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ماں کو اتنی عزت دی ہے کہ اللہ کے محبوب نے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی نا، میرے محبوب نے وہ جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آج اولاد کو اگر جنت چاہیے اس کو ماں باپ کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ اس واسطے ایک میلاد ہماری زندگی کا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ نوجوان جب نبی پاک کے میلاد سے اٹھ کے جائے تو وہ سگے باپ کے پاؤں پکڑے اور کہے ابا جی آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو بیٹا جب یہ معافی مانگے تو ابا پریشان ہو کے پوچھے بیٹا تمہیں کیا ہوگا، تم تو سیدھے منہ بات نہیں سنتے تھے اور آج معافی مانگ رہے ہو؟ تو بیٹا کہے ابا جی ابھی ابھی اس نبی کا میلاد سن کے آیا ہوں، مدینے والے رسول نے فرمایا ہے جس کا باپ اس کا راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور ابا جی اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو میرا رب بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ ایک میلاد ہمیں ایسا ضرور منانا چاہیے کہ جا کر ماں کے قدم پکڑے اور کہے ماں بڑی سختی کے ساتھ اس سے کلام کرتا تھا لیکن ایک دفعہ معاف کر دے، کیونکہ ابھی ابھی اس مدینے والے رسول کا میلاد سنا ہے جس مدینے والے رسول نے فرمایا ہے جس کو جنت چاہیے اس کو ماں کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ ایک میلاد اگر دکاندار ہیں تو ہمیں ایسا ضرور منانا چاہیے کہ ہماری زندگی سے جھوٹ نکل جائے، اور جب ہم صبح جا کر سودا بیچیں تو کھرا بیچیں، اس میں ملاوٹ نہ کریں، اور جب ملاوٹ سے پاک چیز بیچنا شروع کر دیں تو پڑوسی دکاندار پوچھیں کہ تمہیں کیا ہوا، تو وہ کہے یار میں نے کل رات اس مدینے والے رسول کا میلاد سنا ہے جس نبی نے فرمایا تھا جس نے چیز میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو میں نے توبہ کر لی ہے کہ میں نے اب اس نبی پاک کا میلاد منایا ہے جس نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک میلاد ایسا بھی ہو اگر بندہ سودی کاروبار کرتا ہے تو وہ سود کھانے سے توبہ کر لے، اور جب اس کے دوست اس کو سود کی دعوت دے تو وہ کہے یار میں نے اب سودی کاروبار نہیں کرنا، اب سودی لین دین نہیں کرنا، تو وہ کہے تجھے کیا ہوا، تو وہ کہے یار میں نے اس مدینے والے رسول کا میلاد منایا ہے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے سود کا 1 درم کھایا گویا اس نے 36 مرتبہ اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہے۔ سود کا 1 درم کھانا سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، تو وہ سود کھانا چھوڑ دے کہ نہیں میں اس نبی پاک کو ماننے والا ہوں اس نبی پاک نے فرمایا کہ سود کا 1 درم کھایا تو گویا 36 مرتبہ اپنی سگی ماں سے زنا کیا۔ آج اگر ہماری کمائی کے اندر حرام شامل ہے، ہم جتنی مرضی بڑی نیکی کر لیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مالک مولا یہ جس بندے کا نامہ یا مال تولا جا رہا ہے اس نے میرے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ اب قیامت والے دن جو جان چھوٹنی ہے وہ پیسے دے کے نہیں چھوٹنی، قیامت والے دن جو جان چھوٹے گی وہ نیکیوں کا عدلہ بدلہ ہوگا۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، قیامت والا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مالک مولا جس کا نامہ یا مال تولا جا رہا ہے اس نے میرا مال کھایا ہے۔ اب قیامت والے دن پیسے دے کے تو جان نہیں چھوٹے گی، تو پھر جان کس طرح چھوٹے گی؟ حدیث پاک کے الفاظ کی گہرائی میں اتریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دین ہمیں کیا تلقین کرتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا جب بندہ آ کر مطالبہ کرے گا نا مالک اس نے میرا 1 درم کھایا تھا،
تو اب پیسے تو ہیں نہیں ہے، جان چھوڑیں، پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اعلان کرے گا کہ اس کی نیکیاں نکال کر اس بندے کو دو جس کے اس نے پیسے کھائے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا ایک درہم کے بدلے کتنی نیکیاں دینی پڑیں گی؟ تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ 700 نمازیں ایسی پڑھی ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہوں، تو ایک درہم کے بدلے میں اس کو اپنی 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، اور اس کے دینے کے بعد بھی لینے والا راضی ہوگا تو رب دینے والے کو معاف کرے گا۔ آپ تصور کریں ایک درہم اتنا سخت ہے کہ 700 مقبول نمازیں دے کے بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس واسطے ایک میلاد ایسا ضرور منائیں کہ جب میلاد کی محفل سے اٹھ کے جائیں تو اب یہ نیت کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد حرام نہیں کھانا۔ اگر کمائی کے کسی حصے میں جا کر بھی حرام کا عنصر پایا جاتا ہے تو اس حدیث پہ توجہ کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا قیامت والے دن اللہ اس کو نبیوں کی صف کے درمیان میں کھڑا کرے گا۔ یار قیامت والے دن ہم ایک سہارا ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور سچا اور امانت دار تاجر جو ہوگا وہ انبیاء کی صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا، اور میدان معاشر کی شان بھی کتنی نرالی ہوگی۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری فرد آئے گا، جب سب لوگ میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے تو کل انبیاء اور کل انسانوں کی جو صفیں بنیں گی وہ 120 صفیں ہوں گی، اور ایک ایک صف میں اربوں خربوں انسان ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری فرد آیا کل 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں غلام مصطفیٰ کی ہوں گی۔ حضور کی امت کی 80 صفیں ہوں گی، اور میرے نبی پاک کی امت کا جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا وہ انبیاء کی صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا، اور انبیاء اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ اس واسطے ایک میلاد ایسا ضرور منائیں کہ ہمارے کاروبار میں صرف سچائی بچنی چاہیے، جھوٹ کا ملاوٹ کا عنصر ختم ہو جائے، اور ہم یہ کہنے والے بن جائیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کا میلاد منانے والے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں فلاں علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی نصیحت کریں کہ میری تبلیغ میں کچھ اثر ہو۔ تو حضرت بایزید بستامی نے ایک جملے کے اندر نصیحت کی، فرمانے لگے بیٹا تم تبلیغ کے لیے جا رہے ہو اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ لوگ تمہاری بات سن کر تمہاری طرف مائل ہوں، لوگ تمہاری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں، تو بیٹا اس کے لیے نصیحت یہ ہے کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ اپنی زبان سے نہ کرنی پڑے، تمہارا چلتا پھرتا کردار اتنا ستھرا ہو کہ لوگ دیکھ کر یہ کہنا شروع کریں یار جن کا امتی اتنا اچھا ہے ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ یار یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آج امتی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ ہم میلاد منانے والے ہیں، بلکہ لوگ ہمارا ستھرا کردار دیکھ کے کہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے نصیب میں اللہ نے میلاد مصطفیٰ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک میلاد ایسا ضرور منائیں جس کا اثر ہمارے کردار پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اور ایک بات کو اور ذہن میں رکھیں، آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے نا وہ پوچھ پوچھ کر اور سوچ سوچ کے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، صحابہ نے نبی پاک سے عشق پوچھ پوچھ کے اور سوچ سوچ کے نہیں کیا۔ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور میری گفتگو کا خلاصہ کلام بھی یہی ہوگا، اس کے لیے تھوڑی سی آپ کی توجہ درکار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، سانپ نے 17 ڈنگ مارے لیکن جناب صدیق نے اپنے قدم کو جنبش نہیں دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق نے قرآن کی کس آیت میں یہ پڑھا تھا کہ جب نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہ کرنا؟ یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہ کرنا؟ حالانکہ آخری صحابی کا جو وصال ہوا ہے نا وہ 110 ہجری میں ہوا ہے۔ 110 ہجری کے بعد روئے زمین پہ کوئی صحابی نہیں تھا، اور بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ صحابہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تھا وہ بخاری اور مسلم کی کس حدیث کو پڑھ کے کیا تھا؟ حالانکہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ تب تمہاری جان جانے کا خدشہ ہو تو تمہارے لیے فرض نماز کو توڑنا فرض ہے۔ ایک بندے کے سامنے جان جانے کا خدشہ ہے اس کو، اور وہ فرض نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز کو توڑے اور اپنی جان بچائے۔ اور اگر وہ جان بوجھ کے نماز نہیں توڑتا اور وہ مر جاتا تو وہ شہید نہیں ہے، وہ خودکشی کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے لیے جان بچانا فرض تھا۔ اب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، اور سانپ نے 17 ڈنگ مارے لیکن قدم کو جنبش نہیں دی، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، جان بچانا تو فرض تھا، تو قرآن کی کس آیت کا ترجمہ تھا کہ جب نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہ کرنا؟ بخاری اور مسلم کی کس حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ جب نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہ کرنا؟ جناب مولا علی ملک الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گود میں نبی پاک کا سر ہے، تو جناب علی نے عصر کی نماز ادا کر دی، اور عصر کی نماز 5 نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کا سارا مال تباہ ہو جائے، اس کی ساری اولاد مر جائے، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نماز عصر قضا کرنے کا نقصان ہے۔ نمازوں میں سب سے قیمتی نماز نماز عصر، اور قضا کس نے کی؟ جن کا نام مولا علی مشکل کشا ہے۔ اور نماز سے محبت کا عالم کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اپنے رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ مولا علی، نماز سے محبت کا عالم یہ ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے کہ مولا علی کے پہلو میں ایک تیر لگ گیا، اور تیر اتنا سخت لگا کہ تیر آپ کے پہلو میں جا کے مڑ گیا اور گوشت کے اندر پیوست ہو گیا۔ ذرا سا تیر کھینچتے تھے تو مولا علی کا جسم اندر سے کٹتا تھا، اتنا سخت تیر جا کے پیوست ہو گیا۔ طبیب کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تیر نکالنا ہے۔ طبیب نے کہا تیر نکالنے کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ ان کو رسیوں کے ساتھ کسی درخت کے ساتھ باندھیں تاکہ میں تیر کھینچوں تو شدت کے درد کی وجہ سے ان کو تڑپنا نہ پڑے، یا دوسری صورت یہ ہے میں ایک دوائی تیار کرتا ہوں بے ہوشی کی، آپ وہ دوائی مولا علی کو پلائیں، چند لمحوں کے لیے بے ہوشی کا عالم ہوگا تو میں ان کے جسم سے تیر نکال لوں گا۔ اتنا سخت تیر پہ وسط ہوا کہ جسم اندر سے کٹتا ہے، لیکن نماز سے محبت کا عالم کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے، نہ تو رسیوں سے باندھنے کی حاجت ہے، نہ بے ہوشی کی دوائی پلانے کی حاجت ہے، ابھی مؤذن اذان دے گا، علی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، رب کی نماز پڑھے گا، تم تیر کھینچنا علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہوا، آپ نے نماز شروع کی، تیر نکالا، محسوس بھی نہیں ہوا۔ نماز سے محبت کا عالم یہ ہے، لیکن گود میں رسول اللہ کا سر ہے تو عصر کی نماز قضا کرتی، سب سے قیمتی نماز قضا کی۔ جب نمازیں انسانوں پہ فرض ہوئی تھی نا، سب سے پہلے فجر اور عصر ہی فرض ہوئی تھی، یہ اتنی قیمتی نمازیں ہیں دونوں، نماز عصر قضا کر دی۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے قرآن کی کس آیت میں یہ پڑھا تھا کہ جب نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز قضا کر دینا؟ بخاری اور مسلم کی کس حدیث میں پڑھا تھا کہ جب نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز کو قضا کر دینا؟ تو پتہ چلا صحابہ نے مصطفیٰ سے عشق بخاری اور مسلم پڑھ کے نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے نبی پاک سے جیسا عشق کیا ہے اس کو پڑھ پڑھ کے بخاری بھی لکھی گئی ہے اور مسلم بھی لکھی گئی ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہے، اکثر جگہ پہ کہتا ہوں، آج لوگ میلاد منانے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو ان کے لیے میرا ایک جملہ ہی کافی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جن کے کہے الفاظ ہی حدیث بن جائیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے بھی ہمیں حدیثیں ڈھونڈنی پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے نبی پاک سے کیسا عشق کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر نکل گئے، بازار آ گیا تو ایک یہودی تھا، وہ بازار میں اپنا گھوڑا لے کے کھڑا تھا بیچنے کے لیے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آ گیا، نبی پاک نے اس سے سودا طے کیا۔ جب سودا طے ہو گیا تو فرمانے لگے کہ میں تو سیر کی غرض سے آیا تھا تو قیمت تو ساتھ نہیں لایا، تم ایسا کرو کہ چند لمحوں کے لیے کھڑے ہو، میں جا کر قیمت بیچتا ہوں تو تم گھوڑا میرے سپرد کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، قیمت لے کے جب نبی پاک دوبارہ پہنچے تو یہودی کو کسی نے زیادہ قیمت لگا دی ہوئی تھی، اس کے دل میں لالچ پیدا ہو چکی تھی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کے پہنچے تو وہ اپنے سودے سے مکر گیا، کہنے لگا میرا تو آپ سے کوئی سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اصرار فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے گھوڑا اتنی قیمت پہ خریدا ہے، اور یہودی کہتا میرا آپ سے سودے کو نہیں ہوا۔ اب جب شور ہوا تو لوگ جمع ہو گئے۔ اب جب لوگ جمع ہو گئے تو یہودی اس بات پر بضد تھا کہ آپ سے میرا سودا نہیں ہوا۔ یہودی کہنے لگا کہ اگر آپ سے میرا سودا ہوا ہے تو آپ اپنے سودے کے اوپر کوئی گواہ پیش کریں، اور یہ آپ کی شریعت کا بھی اصول ہے کہ جس تنازع میں بات حل نہ ہو رہی ہو تو جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، تو لہٰذا آپ اپنے اس دعوے کے اوپر گواہ پیش کریں کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ اب جو لوگ ارد گرد جمع ہوئے تھے ان میں ایک نبی پاک کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب اس نے یہودی نے اس بات کا اصرار کیا کہ آپ گواہ پیش کریں، اگر آپ نے گواہ پیش کر دیا تو یہ میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے اور اتنی قیمت میں ہی خریدا ہے۔ اب گواہ مل گیا تو فیصلہ نبی پاک کے حق میں ہو گیا۔ نبی پاک نے اس کو قیمت ادا کی، گھوڑے کی نکیل پکڑی اور واپس مدینے کی طرف چل پڑے۔ اب جب حضور گھوڑے کو لے کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، حضرت خزیمہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ، جس وقت میرا اور یہودی کا سودا ہوا تھا، میرے اور یہودی کے سوا وہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے۔ تو خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ تم نے میری گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ کا جواب سنیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے جبریل کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کہا جبریل آتا ہے، ہم نے مانا۔ ہم نے قرآن اترتا ہوا نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو ہم نے مانا۔ ہم نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو مانا۔ ہم نے جنات کا وجود نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو مانا۔ ہم نے فرشتوں کا وجود نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو مانا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ قرآن کو قرآن مانا، ہم نے آپ کے کہنے پہ جنت کو جنت، جہنم کو جہنم مانا۔ آقا اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ جنات فرشتوں کے وجود کو مانا۔ آقا یہ ساری باتیں تو ایک طرف ہیں، اس دنیاوی سودے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ آقا ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ خدا کو خدا بھی مان لیا ہے۔ ہم نے تو خدا کو خدا بھی آپ کے کہنے پہ مانا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ اپنے معبود کو دیکھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں۔ گائے کو پوجنے والے گائے کو دیکھتے ہیں، آگ کو پوجنے والے آگ کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو پوجنے والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، سورج کو پوجنے والے سورج کو دیکھتے ہیں۔ ایک واحد مذہب مسلمانوں کا ہے جنہوں نے اپنے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی خدا کے خدا ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنے خدا کو دیکھا نہیں ہے، پھر خدا کے خدا ہونے کو مانتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا لیکن ہم پھر بھی قرآن کو قرآن مانتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، ہمارے پاس مصطفیٰ کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ خدا موجود ہے۔ ہمارے پاس مصطفیٰ کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے پاس مصطفیٰ کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، ہم نے خدا کو ماننا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ماننا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سیڑھیوں کو کہتے ہیں زینہ، تو اس شاعر نے کہا کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے،
اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ یار اگر خدا بھی چاہیے تو در رسول پہ آنا پڑے گا۔ آج ہمارے بچے کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ طرح طرح کے لوگ میسر ہوتے ہیں، تو آج کل یہ معاملہ بھی بڑا گردش میں ہے کہ وہاں پہ غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہارا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جو آگ کو پوچھتے ہیں وہ اپنے خدا آگ کو دیکھتے ہیں، بت والے بت کو دیکھتے ہیں، گائے والے گائے کو دیکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ علامہ اقبال کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے جگہ جگہ جانا، لوگوں سے سوال کرنا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ لوگوں نے دلائل دینے۔ آج ہمارے بچے اگر قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہوں تو وہ قرآن پڑھیں گے تو اعتراض کرنے والا یہ جواب دے گا جب میں تمہارا خدا ہی نہیں مانتا تو اللہ کا کلام قرآن کیسے مانوں؟ آپ کو حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو وہ جواب دے گا جب میں نے خدا کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا تو حدیث کیسے مانوں؟ تو ہمارے پاس بھی ایسی عقلی دلیل ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بتا سکیں کہ ہمارا خدا موجود ہے۔ اب اس بندے نے جگہ جگہ سوال کرنا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ وہ ایک دن چلتے چلتے نا رستے میں ایک بندے کو ملا، اس نے اس بندے سے سوال کیا، مسلمان تھا جس سے سوال کیا، اس نے کہا تمہارا خدا ہے؟ مسلمان نے کہا ہاں خدا ہے۔ تو کہنے لگا نظر کیوں نہیں آتا؟ اب وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یار یہ گلی باہر نکل، بالکل سامنے نا اقبال کا گھر ہے، علامہ اقبال کا، جا کر اس سے پوچھ کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اب اقبال بھی تو اقبال ہے نا۔ علامہ اقبال اپنی کلاس میں نا اکثر لیٹ جایا کرتے تھے، تو ایک دن استاد نے کہا اقبال تم دیر سے آتے ہو، تو کہنے لگے استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال جو ہے وہ دیر سے ہی آتا ہے، اقبال جلدی نہیں آتا۔ ترقی جو ہوتی ہے، جو شہرت ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، وہ جلدی، اقبال دیر سے ہی آتا ہے۔ تو اقبال بھی تو اقبال تھا نا، اقبال نے جو شاعری کی ہے اس کی حد کر دی ہے۔ علامہ اقبال کا عشق رسول دیکھے، علامہ اقبال سے ایک دن ایک بندے نے سوال کیا کوہ طور افضل ہے یا میرے مصطفیٰ کا حجرہ افضل ہے؟ تو علامہ اقبال جلال میں آگے فرمایا کوہ طور کو میرے مصطفیٰ کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے گھر میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے، کوہ طور تو اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا وہاں کلیم اللہ جاتے تھے، یہاں حبیب اللہ رہتے ہیں۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سینے کو کشادہ کرنے کے لیے دعا کرے اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جس کو رب خود کہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے تیرا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہے۔ کلیم کو سینہ کشادہ کرنے کے لیے رب کے حضور دعائیں کرانی پڑتی ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کا سینہ رب پہلے کشادہ کر دیتا ہے، اور کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جس کو رب کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھنے کے لیے 40 راتیں کوہ طور میں گزارنی پڑتی ہیں، 40 راتوں کا چلہ کرنا پڑتا ہے، اور 40 راتیں گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی ذاتی نہیں صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ کوہ طور میں نازل کیا۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جس کو رب کی صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھنے کے لیے 40 راتیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کو راتوں رات بلا کے رب سارا دیداری کروا دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تھا، اور اس کے بعد آپ کی نظر کا عالم یہ تھا کہ آپ اندھیری رات کے اندر کالے پتھر پہ 40 میل دور، جو اندھیری رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلا کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام 40 میل دور اس کو دیکھا کرتے تھے۔ یار کلیم اللہ کی نظر کا عالم یہ ہے جس نے اللہ کی صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ 40 راتیں انتظار کرنے کے بعد دیکھا۔ تو نظر کا عالم یہ ہے کہ 40 راتیں ایک انتظار کے بعد نظر کا عالم یہ بنتا ہے کہ 40 میل دور اندھیری رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلتی ہے، موسیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ سوچو جو حبیب اللہ سامنے بیٹھ کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ کے آیا ہوگا، مصطفیٰ کی نظر کا کمال کیا ہوگا یار۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟
بلغ العلا بکا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکا۔ یار کلیم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے رب اشرح لی، اللہ میرا سینہ کھول دے، اور حبیب ہوتا ہے علم نشرح لک صدرک، سونے تیرا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں انتظار کیا، اور حبیب اللہ نے ایک ہی رات میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے نا، اس کو بس میں سمیٹنے لگا ہوں، آپ نے اس گفتگو کا خلاصہ سمجھنا ہے۔ ہم قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اس نے ایک نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، پوری بستی کو الٹ دیا۔ دوسری قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نافرمانی کی، اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ میں بات سنا رہا تھا علامہ اقبال کی، کہ وہ بندہ اعتراض کا کر رہا تھا کہ خدا ہے تو نظر، بولے تو صحیح ذرا، خدا ہے تو نظر، آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات آج سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلے، پھنسے بندے نے سبحان اللہ کہنا، بیچارے نے اور کی کہنا ہے، آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ۔ اب اس نے اعتراض کیا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ یار وہ سامنے نا علامہ اقبال کا گھر ہے، جا کر اقبال سے پوچھ کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ بندے نے جا کے دستک دی اقبال کے دروازے پہ۔ علامہ اقبال نے نا اپنے گھر میں پھولوں کی کیاری بنائی ہوئی تھی، اور صبح کا وقت تھا، علامہ اقبال نا پھولوں کو پانی لگا رہے تھے۔ اس بندے نے آ کے دستک دی، آپ کا جو خادم تھا نا اسلم، اس نے دروازہ کھولا۔ بندے نے کہا جی میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ اب اس بندے کا اعتراض کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر، خدا ہے تو نظر۔ اب وہ اقبال کے گھر میں داخل ہوا تو اقبال نہ پھولوں کو پانی لگا رہے تھے۔ علامہ اقبال نے یوں ایک نظر اٹھائی، اس کو دیکھا اور اپنی کیاری میں سے گلاب توڑا، گلاب توڑ کے آنے والے کو تحفہ دیا۔ اب اس نے نا گلاب کا پھول سونگا، کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے۔ کیا کہنے لگا؟ کیا کہنے لگا؟ اقبال خوشبو بڑی کمال ہے۔ اقبال کہنے لگا کیا کہا ہے تو نے؟ کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے۔ اقبال کہنے لگا نظر نہیں آتی؟ اگر خوشبو ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ سمجھ گیا کہ خدا ہے لیکن نظر، سر میں درد ہوتا ہے لیکن نظر، گرمی لگتی ہے لیکن نظر، سردی لگتی ہے لیکن نظر، اسی طرح خدا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو ایک قوم کا تذکرہ پڑا، اس نے جب نافرمانی کی تو اللہ نے پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ یہ میری گفتگو کا نچوڑ ہے، ان کے لیے پیغام ہے جو نبی پاک کا میلاد منانا چاہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا شک میں ہے، ان کے لیے جملہ ہے۔ ایک قوم کا تذکرہ پڑا، عذاب آیا، پوری بستی تباہ۔ دوسری قوم پر عذاب آیا، اللہ نے شکلیں بندر اور سور میں تبدیل کر دی۔ تیسری قوم نے نافرمانی کی، طوفان نوح آیا۔ چوتھی قوم نے نافرمانی کی، تیز آندھیوں کا طوفان آیا، اور ہواؤں کا عالم یہ تھا کہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اتنی سخت طوفانی ہوائیں تھی کہ ان کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندر کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ اتنے سخت طوفان آئے، اتنا سخت عذاب آیا۔ چوتھی قوم نے نافرمانی کی تو آسمان سے پتھر برسے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گزشتہ قوموں نے ایک ایک نافرمانی کی تو وہ پوری کی پوری بستیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسری قوم نے نافرمانی کی، شکلیں بندر اور سور کی بن گئی۔ تیسری قوم نے نافرمانی کی، آسمان سے پتھر برسے۔ چوتھی قوم نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر تیز طواؤں کا اور طوفانوں کا عذاب آیا۔ پانچویں قوم نے نافرمانی کی، طوفان نوح آیا، اور طوفان نوح اتنا سخت تھا، آج جو خانہ کعبہ آپ اور میں دیکھتے ہیں نا، اس وقت اس خانہ کعبہ کو بھی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اس کے سوا زمین پہ کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ اب ایک ایک قوم نے ایک ایک نافرمانی کی تو پوری کی پوری قومیں تباہ ہو گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو گزشتہ امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو۔ ابھی آپ نے کل کی خبر پڑھی ہوگی کہ ہاسپٹل کی چھت سے 3 سال پرانی لاشیں جلی ہوئی ملی ہیں۔
اس قوم کے اندر زینب جیسی معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی. اس امت کے اندر قبروں سے مردے نکال کے ان سے بھی زنا کیا گیا. ایسا کون سا گناہ ہے جو گزشتہ امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو؟ یار سب کچھ کرنے کے باوجود اس امت پہ طوفان نوح نہیں آیا. سب کچھ کرنے کے باوجود اس امت پر آسمان سے پتھر نہیں برسے. سب کچھ کرنے کے باوجود اس امت کے اوپر طوفان نوح جیسے طوفان نہیں آئے. آسمان سے پتھر نہیں برسے. شکلیں بندر اور سور کی نہیں بنی. تو سوال تو بنتا ہے نا یار، گزشتہ امتیں ایک ایک گناہ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اس امت نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، اس کے باوجود ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب تیری امت نے سب کچھ کیا ہے، اس پر عذاب اس لیے نہیں آتا کہ حضور آ گئے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہمارے پاس بچنے کا اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب اللہ ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے درمیان آپ موجود ہیں. اور جو کہے حضور گزر گئے تو سوال ہے پھر آج ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ ہمیں کہنا پڑے گا ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. آج حضور ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں. اور میں اس ساری بات کو اس جملے کے اندر سمیٹ دیتا ہوں، ہمارے گناہوں اور رب کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے نا، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے. ہمیں صرف رحمت مصطفیٰ نے بچایا ہوا ہے. ورنہ ایک لمحے کے لیے بڑے ٹھنڈے دل سے سب کو دعوت فکر ہے، ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، کس کے پاس ایسی نیکی ہے کہ بندہ اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرے کہ میری اس نیکی نے مجھے بچایا ہوا ہے کسی کے پاس؟ چلے میں آپ کو ایک سوال اور پوچھتا ہوں، ہم رب کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، کوئی ارد گرد چیز نظر آتی جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے؟ صرف ایک چیز ہے، وہ چیز بھلا کیا ہے؟ سبز گنبد ہے. وہ مدینے والے رسول کی جالیاں ہیں، وہ میرے رسول کریم کا جسم اطہر ہے، وہ حضور کی رحمت ہے جس نے آج ہمیں بچایا ہوا ہے. خدا کی قسم ہمارے گناہوں اور رب کے عذاب کے درمیان رحمت مصطفیٰ کے سوا اور کوئی آڑ نہیں ہے. صرف یہ رحمت مصطفیٰ کا پردہ ہٹنے کی دیر ہے. سوچیں ہمیں بچانے والا کون ہے؟ آپ نبی پاک کا اور کوئی احسان نہ مانے، کوئی احسان نہ مانے، میں کہتا ہوں صرف اتنا احسان تو مانو نا کہ ہم نبی پاک کے غلام اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. کم از کم کلمہ پڑھنے کا تو احسان مانے نا. آپ ایک لمحے کے لیے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اس جملے پہ توجہ کرنا. اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایسا نہ کرے، اللہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے. لیکن میرے جملے پہ توجہ کرنا، آج اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، سوچو کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا، کوئی بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہوتا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہوتا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہوتا، شکر نہیں ادا کرتے کہ ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں. کس کے وسیلے سے؟ کہ حضور آ گئے ہیں. آج حضور ہیں تو ہم مسلمان ہیں، حضور کے سوا ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے. اس واسطے میلاد منانے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ حضور کا احسان ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، یہ حضور کا ہم پر احسان ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں. اس واسطے لکھاں لوگ آئے زمانے تے، لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بہندے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں. آخری جملہ ہے اور یہ میری گفتگو کا حاصل کلام جملہ ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک کی آمد کی خوشی کرنے کے لیے میلاد میں آنا فرض نہیں ہے. نبی پاک کی آمد کی خوشی کرنے کے لیے جلوس میں جانا بھی فرض نہیں ہے. یہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. ایک بندہ میلاد میں نہیں آتا، کوئی اعتراض نہیں، جلوس میں نہیں جاتا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی فرض نہیں ہے. لیکن کم از کم نبی پاک کے آنے کی خوشی تو کرے نا. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے خوش تو ہونا کہ میرا نبی آ گیا. وہ کم از کم اس بات کی تو خوشی کرے آج وہ رسول تشریف لائے ہیں جن کے وسیلے سے میں خدا کو مانتا ہوں، جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو میلاد میں آنا، جلوس میں جانا یہ فرض نہیں ہے. خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، لیکن خوشی کرنا یہ فرض ہے، خوشی منانا یہ فرض ہے.
اور جو میں جملہ کہنے لگا تھا، آپ سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر بولیں، مسجد کس کا گھر ہے؟ اچھا مسجد پاک ہے؟ پکی بات ہے۔ اچھا اگر مسجد برج ہے تو ہم باہر گلی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بولے تو صحیح۔ اب آپ نے بڑی توجہ سے میلاد کی دلیل سننی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی قومیں آئی تھی نا، سب کے لیے ایک عبادت خانہ خاص تھا۔ جیسے یہ ایک عبادت خانہ ہے نا، 4 دیواری ہے، ایک عبادت خانہ خاص ہوتا تھا، اس کے سوا زمین پاک نہیں تھی۔ جس کو عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو اس عبادت خانے کے اندر آنا پڑتا تھا، باقی زمین پاک ہی نہیں تھی۔ اچھا آپ کا یا میرا دل چاہے ہم کسی بھی جگہ پہ مصلی بچھاتے ہیں اور نماز ایسا ہی ہے۔ اچھا جہاں جی چاہتا ہے زمین خریدتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم کے لیے ایک عبادت خانہ خاص تھا، اس کے اندر آؤ تو عبادت قبول ہے، باقی زمین پاک ہی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو میرے سوا اور کسی کو نہیں ملی۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے میرے قدم زمین پہ لگتے ہی میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ میرا امتی کہیں نہ عبادت کرے، اس کی عبادت قابل قبول ہے۔ اب جو بندہ تھوڑا تھوڑا شک میں ہے کہ میں میلاد مناؤں کہ نہ مناؤں، بڑے ادب کے ساتھ اس سے میرا سوال ہے کہ یار تیرا جہاں جی چاہے تو مسجد بنا سکتا ہے؟ وہ کہے گا بالکل۔ اگلا سوال، تیرا جہاں جی چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سے تیسرا سوال پوچھو کہ یار پھر یہ بتا، یہ جو زمین ہے یہ کس رات کو پاک ہوئی تھی؟ یہ جو ہم کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ زمین کس رات کو پاک ہوئی تھی؟ اگر بندہ چول نہ ہویا، پڑھا لکھا ہوا، تو کہے گا جس رات حضور آ گئے تھے۔ تو اس کو کہے یار ہمیں تو اپنے سجدے ثابت کرنے کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے حضور آ گئے ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو ہماری عبادت گاہیں ثابت نہیں ہیں۔ ہم اپنی مساجد اور اپنے سجدے ثابت کرنے کے لیے بھی میلاد مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ اس لیے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے انشاءاللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔